پہلے تو نیتن یاہو بڑی دھمکیاں دے رہا تھا ایران کو کہ ہم حملہ کریں گے، تو ابھی اتنی دھمکیاں دینے کے بعد، امریکہ کی پشت پناہی کے بعد، ابھی دوبارہ یہ نیتن یاہو جو ہیں وہ منتیں ترلوں کے اوپر اتر آئے ہیں ایران کے حوالے سے. تو کیا وجہ ہے؟ انٹرسٹنگ سی چیز، کیونکہ میں پہلے بھی بار بار میں ایران کا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے زیادہ میرا کام ہے، میں کیونکہ ایران گیا بھی ہوں اور مجھے وہاں کا پتہ بھی ہے. میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی آپ ایران کو ہلکا نہیں لے سکتے. ایران اس طرح نہیں ہے جس طرح دیگر ممالک پر امریکہ نے آ کے حلہ بولا، اور ایون پاکستان جو ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے اگر کوئی سختی کر رہا تھا تو آج جیل میں ہے عمران خان صاحب. ہائیبرڈ رجیم حکومت، اور اس وقت صحافی جس طریقے سے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو یہ بھی ہائیبرڈ رجیم ہمارے پر مسلط ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن ایران کا معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے، ایران ڈھاتے ہیں اس رجیم کو تو نقصان ہمارا بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اب معاملہ یہ ہے کہ اب عرب ممالک، کیونکہ پتہ دیکھیں جو اسرائیل ہے نا وہ چاہتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ اکثر ایک گیم ہوتی ہے جس میں ایک چیز کو جب آپ حرکت دیتے ہیں تو ایک کرتے کرتے وہ کڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی جاتی ہیں اور گرتی جاتی ہیں. بالکل. تو ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ایک ایک کرتے اسی طرح ہم گراتے جائیں گے اور پھر پاکستان اور آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں اس میں ہندوستان بھی زیر عتاب آنا تھا، پاکستان تو آنا ہی تھا، اسی طرح عرب جو خطہ ہے پورا اس کو بھی، اس پر بھی اس کے اثرات بڑے شدید قسم کے ہونے تھے. تیل کا جو بحران ہے وہ بڑا شدید ہونا تھا. تو واشنگٹن جو ہے پوسٹ جو ہے اب وہ یہ کہہ رہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہے، وہ صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، قاتل ہے وہ، لیکن نیتن یاہو نے کال کی، اور کال کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہا کہ آپ مت کریں حملہ، اس سے خطے میں بڑے مسائل ہوں گے اور مسائل اتنے بڑھ جائیں گے کہ شاید، میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ایران کے پاس ایک طرف تو 2 کروڑ والنٹیئر لیں، پھر عوام جس طریقے سے نکل آئی، اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہاں پر احتجاج، قتل و غارت نہیں ہو رہی، احتجاج نہیں ہو رہا ہے، تو بھئی ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایران جو ہے ایسا ظلم نہیں کر رہا ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری ڈرامے بازی تھی، ایک نفسیاتی وار، پھر میڈیا وار، یہ سارا کچھ. لیکن ایران کی جو، کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ وینزویلا کے صدر کی طرح جو ہے علی خامنہئی صاحب جو ہے سپریم لیڈر، اس کو اٹھایا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے منصوبے بنے. لیکن انہوں نے جب ساری مختلف انٹیلیجنس جو رپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے رکھی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں، نہ رجیم چینج کر سکتے ہیں، نہ یہ جو شاہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کے اپنی فیملی در بدر ہے، اس کی بیٹی کے بڑے سکینڈلز ہیں، اس کی سکینڈلز کو وہ ابھی کنٹرول نہیں کر پایا، تو وہ ایران کو کیسے کنٹرول کر پائے گا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاہ ایران کا جو بیٹا ہے وہ کنٹرول کر پائے گا ایران کو. تو اس وقت یہ سچویشن ہے. تو نیتن یاہو صاحب کہتے ہیں یار جنگ روک دے. تو میں پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا 12 دنوں کی جنگ میں کہ ہاتھ کس نے کھڑے کر لیے تھے؟ ایران نے نہیں کھڑے کیے تھے، نیتن یاہو نے کھڑے کیے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کھڑے کیے تھے.